استغفراللہ سے معجزات کیسے ہوتے ہیں، میں آپ کو ایک کام بتاتی ہوں جو آپ کو لازمی کرنا ہے۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم اتنے ٹائم سے استغفار کر رہے ہیں، اتنے مہینے ہو چکے، کسی کو تو سالوں ہو جاتی ہیں استغفار کرتے ہوئے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ گئی، یا ہم صحیح سے توبہ نہیں کر پا رہے، یا ہم اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کی اس طریقے سے نہیں معافی مانگ پا رہے۔ پھر ایسے کچھ معاملات ہیں جو ہماری زندگی میں چینج ہی نہیں ہو رہا ہے، ہماری لائف چینج نہیں ہو رہی، ہماری زندگی بدل ہی نہیں رہی، تو وہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گی جس سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو شاید بہت زیادہ فائدہ ہو جائے اس سے۔ دیکھیں، جو لوگ رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، بیماریوں کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے، ان کے گھر میں فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، بیماریاں آ چکی ہیں، رشتے اور اولاد نہیں ہو رہی، جن کی رشتے نہیں ہو رہے یعنی شادی نہیں ہو رہی، کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، گھر میں ایک بے سکونی کا ماحول ہے، ہر طرف ڈپریشن، ٹینشن ہے، گھر میں ہر ممبر جو ہے وہ پریشان ہے، سب کی اپنی اپنی الگ الگ پریشانی ہوتی ہے ہر انسان کی۔ تو اس کے لیے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ کو اس بات کو دھیان رکھنا ہے کہ استغفراللہ سے جو ہمیں فائدے ملتے ہیں، جو بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں، اس کی جو بہترین ہم کو رزلٹس ملتے ہیں، وہ 3 دن میں ہی انشاءاللہ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ اس کو چیلنج سمجھ کر کرنا ہے، 3 دن تک چیلنج سمجھ کر اگر آپ کریں گے، آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کے بعد بھی کرتے رہنا ہے، لیکن آپ کو 3 دن تک کے لیے آپ کو چیلنج لینا ہے۔ استغفار پھر ڈیلی پڑھتے رہیں بعد میں بھی، لیکن نہ دن تک اپنے آپ کو، فیملی ممبرس کو کسی بھی طریقے سے آپ ان کو کنونس کریں، ان کو سمجھائیں کہ ہم گھر میں 3 دن تک ایک ہی ٹائم پر مقرر وقت پر استغفار کا ختم کروانا چاہتے ہیں، گھر میں بیٹھ کر سب ایک ساتھ بیٹھ جائیں، یعنی جتنے بھی فیملی ممبرس ہیں آپ سب کو منائیں، سب کو بولیں کہ ہم سب ایک ساتھ مل کر جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، 12,000 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 12,000 مرتبہ، یعنی کہ آج ہم نے 12,000 مرتبہ پڑھ لیا، کل پڑھ لیا، پھر نیکسٹ ڈے پہ اس کے پڑھ لیا، تقریباً ہمیں یہ 3 دن کرنا ہے۔ دیکھیں، اگر جتنے بھی بندے ہیں آپ کے گھر میں، اگر 10 ہیں، 5 ہیں، 2 ہیں، جتنے بھی ہیں سب مل کے کریں، جتنے زیادہ ہوں گے اتنی جلدی آپ کا جو استغفار کا یہ ٹاسک ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ گھر کے اندر 5 سے 6 بندے بھی ہیں تو 1.5 گھنٹے میں ہی ختم ہو جائے گا، یا اگر 8-10 بندے ہیں تو آپ کے گھر میں بہت کم ٹائم لگے گا، یعنی 1.5 گھنٹہ بھی نہیں لگے گا، شاید آدھا گھنٹے میں ہی ہو جائے۔ تو ایسے کر کے آپ کو 1200 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ پھر اپنے استغفار کے بعد آپ کو دعا مانگنی ہے، سارے لوگوں کو دعا مانگنی ہے، آپس میں کوئی بھی جو بڑا ہے جس کو اچھی طریقے سے دعا مانگنی آتی ہو تو وہ جو ہے دعا کر دے، پھر بیٹھ کر وہیں پر آپ کو کچھ نہیں کرنا، صرف آپ کو اپنے لیے دعا کرنا ہے، سب ایک انسان کر دے، سب اپنے اپنے لیے دعا کر دیں، اور جو آپ نے ٹائم مقرر کرا ہے اسی ٹائم پہ کرنا ہے۔ اور دیکھیں، آپ کو سب سے بہترین ٹائم میں جو بتا رہی ہوں وہ عشاء کے بعد کا ہے، کیونکہ عشاء کے بعد کیا ہوتا ہے، سب لوگ اپنی جاب سے آ جاتے ہیں، بچے اسکول سے آ جاتے ہیں، کوچنگز ختم ہو جاتی ہیں ان کی، تو یہ ہے کہ آپ جو اس ٹائم پہ کریں، عشاء کے بعد میرا بتایا ہوا ایک بہترین ٹائم ہے۔ آپ اس کے علاوہ اگر آپ کو نہیں یہ ٹائم صحیح لگ رہا تو آپ اپنے حساب سے اپنا کوئی ٹائم سیٹ کر لیں، پھر اس ٹائم پر پڑھیں۔ آپ کو 3 دن تک لگاتار کرنا ہے، خوب اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ کے فیملی ممبرس کے طرف سے بھی آپ کو ان کے گناہوں کی بھی معافی مانگنی ہے، اور جو لوگ ساتھ پڑھ رہے ہیں سب کے جائز مقصد کے لیے، جائز حاجات کے لیے آپ کو دعا مانگنی ہے، اور آپ کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کو منانے کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ ہم سے ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ ہم آپ کو منانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ کو انسان منا لیتا ہے تو زندگی جو ہے خود بخود پریشانیاں جو ہیں زندگی سے ختم ہو جاتی ہیں، سب غائب ہو جائیں گی۔ یقین مانیے، آپ کی جو صحت ہے، گھر میں جو ایک بے سکونی کا ماحول ہے، یا رزق کی تنگی ہے، یا کوئی بھی آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، خوشحالیاں جو ہیں وہ انشاءاللہ دوبارہ لوٹ آئیں گی۔ اور صرف آپ یہ کر کے دیکھیں ایک بار، کوئی چینجنگ نہیں آئے تو پھر آپ لوگ بتائیں مجھے کامنٹ کر کے۔ ویسے انشاءاللہ اگر سچے دل سے آپ لوگ کریں گے تو آپ کی لائف میں چینجز ضرور آئیں گے۔ آپ دیکھنا، استغفار کرنے کے بعد آپ لوگوں کو بہت ہلکا محسوس ہوگا۔ جب ہم سب مل کے کرتے ہیں تو ایک موٹیویشن بھی ہوتا ہے، اور جب سب مل کے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو اجتماعی دعا کو انسان کی قبول بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بہت معافی مانگنا ہے، بخشش طلب کرنا ہے، اور آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہمیں کس طریقے سے استغفراللہ کرنا ہے۔ اور آپ لوگ استغفراللہ کے ساتھ ساتھ اگر کوشش کریں کہ آپ اپنی لائف میں ڈیلی روٹین میں درود شریف کو بھی شامل کر لیں، آپ کوئی چھوٹا درود شریف صبح شام پڑھ لیں، یا 100 ٹائمز دن میں پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھنے کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں، درود شریف پڑھنے سے بھی آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیاں لکھی جاتی ہیں، آپ کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ درود شریف بھی اپنی لائف میں شامل کر لیں۔
کیونکہ درود شریف ایسا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی قبول ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھنے والوں کے جو رزق کی تنگی ہوتی ہے یا کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ استغفار کی طرح ہی اس کے ذریعے بھی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ ڈیلی 1000 بار بھی استغفار پڑھ رہے ہیں تو کم سے کم آپ 500 بار تو درود شریف پڑھیں، چھوٹی پڑھ لیں، بڑی درود شریف نہیں۔ بڑی درود شریف جو ہے وہ آپ دن بھر میں 8-10 بار 15 بار پڑھ لیں، لیکن آپ جو چھوٹی درود شریف ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، جس کے پاس ٹائم ہے وہ درود ابراہیم بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو کوشش کریں، انشاءاللہ سب کی دعاؤں قبول ہو جائیں گی۔ اور میں نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہے جس میں ڈیلی استغفار کروا رہی ہوں، تو آپ لوگ اس واٹس ایپ گروپ میں بھی آپ لوگ ایڈ ہو سکتے ہیں۔ میں لنک جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی اور کامنٹ میں بھی ایک پن کر دوں گی، تو آپ لوگ وہاں پہ ایڈ ہو جائیں تاکہ جو ہے ایک دوسرے کو دیکھ کر ہم موٹیویٹ ہوں، ہم بھی استغفار پڑھنے لگیں۔